یہ ارشاد فرمایا کہ ان الذین، بے شک، یبایعونک، جو تیری بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، بے شک وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ اور اگلا لفظ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جس ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے، یہ جو مصطفیٰ کریم کے گورے گورے ہاتھ ہیں جن پر صحابہ بیعت کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے ان ہاتھوں کی عظمت کو قرآن کے اندر بیان فرمایا یہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ کس کے ہاتھ ہیں؟ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ اب یہاں پر تصور کرنے کی بات یہ ہے، اور یہاں سے یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں، اور اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کے ہاتھوں کو اپنا، میرے محبوب کے ہاتھ ہی نہ سمجھنا بلکہ اس کے ہاتھوں کو میرا ہاتھ سمجھنا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ ہاتھ سے جو بھی عطا کرے وہ مصطفیٰ کا عطا کرنا، وہ حقیقت میں اللہ کا عطا کرنا، وہ بیت مصطفیٰ بیت خدا ہے، وہ محبت مصطفیٰ محبت خدا ہے، وہ اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا ہے، وہ حرمت مصطفیٰ حرمت خدا ہے، اور وہ گستاخی اور بے ادبی مصطفیٰ بے ادبی اور گستاخی خدا ہے، یعنی کہ مصطفیٰ کا ہر فعل مصطفیٰ فعل خدا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو نسبت اللہ رب العزت مصطفیٰ سے جوڑ رہا ہے، یہ فقط صرف مصطفیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ مصطفیٰ سے اتنا پیار کر رہا ہے کہ اگر مصطفیٰ بات کریں تو اللہ رب العزت قرآن کی آیت نازل فرما دیتا ہے وقیلی ہی، اے محبوب یہ جو تو باتیں کرتا ہے قسمیں ہم اس کی کھائیں گے۔ تو مصطفیٰ کی بات کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت نے لی ہے، بلکہ قرآن کی کئی آیتیں ہر مصطفیٰ کے فعل کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود اپنی طاقت کے لیے لے لی کہ اللہ رب العزت نے شاہ فرما دیا کہ اس کے ہر فعل کی ذمہ داری کا ذمہ دار میں خود اللہ ہوں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں مصطفیٰ کے ہاتھوں کو جن پر صحابہ بیعت لے رہے تھے ان ہاتھوں کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا 29 بارے کی آیت نمبر 1، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ید اللہ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات بیدہ الملک جس کے ہاتھوں میں ہے ساری کائنات۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے تو ہاتھ نہیں، تو یہاں اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ برکت والی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے لیے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاتھوں میں ہے ساری کائنات، یعنی ساری کائنات کی عظمتیں، ساری کائنات کی سرداریاں، ساری کائنات کے خزانے، ساری کائنات کی ملکیت اور ساری کائنات کے اختیارات اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے بیدہ الملک، یہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اب یہاں پر پھر ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے ہاتھوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ساری کائنات کا نظام، کنٹرول، ساری کائنات کی عزتیں اور کرامات اور معجزات اور جتنی بھی چیزیں اس کائنات کے اندر ہیں سب کا کنٹرول، اس کے سارے اختیارات میرے ہاتھوں میں ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ میرے ہاتھ تو نہیں ہیں، لیکن میں جنہیں اپنا ہاتھ کہہ رہا ہوں وہ میرے نبی کے ہاتھ ہیں، وہ میرے نبی کے ہاتھ ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے، کہ اللہ رب العزت بتانا چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دو ہاتھ ہیں انہیں خالی نہ سمجھنا بلکہ ساری کائنات کا نظام ہم نے ان دو ہاتھوں میں دے رکھا ہے۔ اب یہاں پر یہ کون سا مقام تھا، اس کا شان نزول کیا ہوا کہ جب صحابہ اکرام بیعت لے رہے تھے تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں یہ بیعت جو تیری کر رہے ہیں، تیرے ہاتھوں پہ لے رہے ہیں، یہ بیعت اللہ کی لے رہے ہیں، انما یبایعون، بے شک یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ اور ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کیونکہ بیعت ہاتھوں سے ہوتا ہے تو ساتھ ہاتھوں کا بھی تذکرہ کر دیا کہ یہ جن ہاتھوں پہ بیعت ہو رہی ہے یہ جو ہاتھ ہیں یہ مصطفیٰ کے ہاتھ نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں۔ کس کے ہاتھ ہیں؟
اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں۔ اب یہاں پر بیعت کا سلسلہ ہاتھوں سے ہو رہا تھا، اور اللہ رب العزت نے کس مقام پر اس آیت کو نازل کیا، اس کا شان نزول جب آپ سمجھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اصل اس کا ترجمہ کیا ہے، اور اس کی تفسیری مواد بھی آپ کو سمجھ آئے گا۔ شان نزول اس طرح ہوا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے امراء عمرے کے ارادے سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ امام الانبیاء عمرہ کرنے کے لیے کثیر التعداد صحابہ اکرام کے امراء عمرہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ حدیبیہ کے مقام پر جلوہ افروز ہوئے، یعنی کہ پہنچے، تو اس حدیبیہ کے مقام پر جہاں پر میرے آقا جلوہ افروز ہوئے وہاں پر ایک درخت تھا۔ اس مقام پر میرے مصطفیٰ کریم کچھ لمحات کے لیے کھڑے ہوئے، اور وہاں پر حدیبیہ کے مقام پر پہنچنے کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش مکہ کی طرف پیغام دے کر بھیجا کہ انہیں جا کر کہہ دو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جا کر وہاں قریش مکہ کو جا کر ہماری طرف سے یہ پیغام سنا دو کہ ہم لڑنے یا جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے، ہم لڑنے کے لیے اور جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے، یعنی قریش والوں کو پہلے بتا دو، اگر ہم بتانے کے بغیر چلے گئے تو وہ ہم پر حملہ کریں گے یا ہم ان پر حملہ کریں گے، انہیں بھی ڈر ہوگی۔ تو اس مغالطے کو دور کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ کریم حدیبیہ کے مقام پر سب صحابہ جلوہ افروز ہوئے، اور میرے مصطفیٰ کریم نے وہاں سے ایک قاصد بھیجا، اس قاصد کا نام ہے جناب سیدنا عثمان غنی۔ جب آپ کو بھیجا تو روایت کے اندر آتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قریش جب پہنچے اور وہاں جا کر حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ پیغام سنایا کہ ہم لڑنے کے لیے اور جنگ کرنے کے لیے اور جہاد کرنے کے لیے نہیں آ رہے، بلکہ ہم تو اللہ کے گھر کا طواف اور عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بحیثیت قاصد جب سیدنا عثمان غنی نے یہ پیغام سنایا، اب وہاں کے قریش کے جو بڑے بڑے کفار تھے انہوں نے سیدنا عثمان غنی کا یہ پیغام سنا کہ حضور کا یہ میسج، یہ پیغام عثمان کے ذریعے ہماری طرف پہنچا۔ اب ان کا جو نظریہ تھا اور ان کا جو موقف تھا وہ سارے قریش مکہ کہنے لگے کہ عثمان تم جتنے مرضی یہ عمرے کر لو، یہاں پر جتنے یہ سامنے کعبۃ اللہ موجود ہے، جتنے مرضی یہ طواف کرو، مقام ابراہیم پر عبادت اور ریاضت کرو، اللہ کے گھر کی جتنی بھی عبادت کر سکتے ہو، طواف کرو، عمرے کرو، لیکن اس سال ہم نے تمہارے نبی کو یہاں عمرہ کرنے کے لیے نہیں آنے دینا۔ معاذ اللہ، جب اس طرح کا لفظ استعمال کیا تو اب یہاں پر کیا سسٹم ہوا، سیدنا عثمان غنی کے ذہن میں یہ سوال یہ بھی آ سکتا تھا کہ کتنی بڑی عبادت ہے اللہ کے گھر کا عمرہ کرنا، طواف کرنا، یہ صحابی رسول ہے، اور کہتے ہیں چلے خیر ہے نبی نہیں آئے تو کیا ہوا، ہم نبی کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں۔ جس طرح آج کل کے لوگ صحابہ کا نام لینے والے حضور کی محبت کو چھوڑ کر اور حضور کی نسبت کو چھوڑ کر وہ عبادت اور عیادت پہ ڈٹے ہوئے بڑے بڑے چلے عمرے لگاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں ہمیں نبی کی کیا ضرورت ہے۔ اب یہاں پر صحابی رسول سیدنا عثمان غنی کا اگر یہ عقیدہ ہوتا کہ اتنی بڑی عبادت کہ ہر بندہ اس طلب میں رہتا ہے کہ کہیں اللہ کے گھر کے طواف کی لمحات مل جائیں اور اللہ کے گھر کا عمرہ کرنے کی سعادت مل جائے، ہر بندہ اس شوق اور تمنا میں رہتا ہے، مال اور متاع جمع کرنے کے بعد خرچ کرتا ہے اتنے دور جا کر، اور ہر بندے کی یہ طلب ہوتی ہے۔ اب اس وقت کے کفار کا یہ نظریہ تھا، کہنے لگے ہم تجھے عبادت کی اجازت دیتے ہیں، تم جتنے مرضی ہے عمرے کرو، طواف کرو عثمان، لیکن تمہارے نبی کو اس سال ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ اب اگر وہ صرف توحیدی ہوتے تو کہتے بھائی یہ تو اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت کرنے عام انسان، عام مسلمان بھی یہ جو ہے نا اس کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن یہاں صحابی رسول ہیں اور حضور کے داماد ہیں وہ عثمان غنی کہ جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم نے خود فرمایا تھا ظاہری زندگی میں کہ عثمان میری بیٹیاں، 2 بیٹیاں تیرے نکاح میں ہیں،
اللہ کی عزت کی قسم میرے مصطفیٰ کریم کا یہ جملہ عثمان سے محبت کا یہ تقاضا بیان کر رہا ہے کہ عثمان کے ساتھ میرے مصطفیٰ کریم کی محبت کتنی تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا عثمان اگر میرے پاس میرے 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا، یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں دے دیتا اگر میرے پاس 40 میری بیٹیاں ہوتی۔ یہ تو 2 بیٹیاں تجھے دی ہیں، اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں تجھے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اب ادھر کی محبت کا یہ معاملہ ہے کہ مصطفیٰ کی محبت یہ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کے گھر کا اتنا بڑا طواف، اتنی بڑی عبادت، عمرہ کرنا، یہ سامنے رکھا کفار نے، لیکن عثمان کے عقیدے کو تصور کرنا ہے کہ عثمان نے کیا عقیدہ دیا تھا، اور یاد رکھیے جو عثمان نے جواب دیا ہے وہی عقیدہ اہل سنت کا ہے۔ آج عقیدہ اہل سنت اسی پر گامزن ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک طرف بڑی عبادتیں رکھو اور دوسری طرف مصطفیٰ کی نسبت ہے، اگر نسبت کو الگ کر دو اور مصطفیٰ کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری عبادتیں تمہارے منہ پر مار دے گا۔ یہی عقیدہ سیدنا عثمان غنی کا تھا۔ عثمان غنی نے کافروں کے سامنے کہا کہ تم نے کیا سمجھا کہ یہ عثمان ہے اور یہ عبادت کر لے گا، اللہ کی عبادت اور عیادت کر لے گا، عمرے کر لے گا؟ کہا نہیں، میرے گھر میں 2 مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں اور مصطفیٰ کا محبت کا عالم میرے ساتھ یہ ہے کہ اگر 40 بیٹیاں بھی مصطفیٰ کی ہوتی، محمد کی بیٹیاں ہوتی تو وہ میرے نکاح میں دے دیتے۔ حضرات محترم سیدنا عثمان غنی نے 2 ٹوک الفاظ میں ان کے سامنے کہہ دیا، کہا ہم اس وقت تک طواف نہیں کریں گے کہ جب تک مصطفیٰ آگے نہ ہو، پیچھے مصطفیٰ کے عثمان جو ہے نا طواف نہیں کریں گے۔ ہاں اس وقت تک میں طواف نہیں کروں گا کہ مصطفیٰ آگے آگے طواف کریں گے، میں ان کے پیچھے پیچھے طواف کروں گا۔ حضرات محترم یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نسبت مصطفیٰ ایک ایسا عقیدہ ہے جو صحابہ کرام نے ہمیں دیا ہے۔ آج ہم بھی جب عبادت اور عیادت کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ کی نسبت کو چھوڑ کر، مصطفیٰ کے ادب کو چھوڑ کر اور مصطفیٰ کے مقام کو چھوڑ کر اور مصطفیٰ کی شان و شوکت کو چھوڑ کر اور مصطفیٰ کی رفعت کو چھوڑ کر اگر بڑی بڑی بھی نمازیں پڑھی جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں ہوتی، وہ مردود بن جایا کرتی ہیں۔ تو اگر اس طرح ثواب ملتا ہوتا طواف کرنے کا یا عمرہ کرنے کا تو حضرت عثمان غنی وہاں پر انہیں تو انہوں نے کہہ دیا جتنے مرضی ہے طواف کرو، لیکن انہوں نے قیامت تک مصطفیٰ کریم کے غلاموں کو حضرت عثمان نے یہ عقیدہ دے دیا کہ بڑی بڑی تمہیں اس طرح کی پریشانیاں اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیا جائے گا، وہاں پر تم نے نسبت مصطفیٰ کا دامن اپنے پلے میں لازمی رکھنا ہے اور اس کو دامن کو پکڑے رکھنا ہے۔ حضرات محترم یہاں سیدنا عثمان کا یہ عقیدہ بھی سامنے وضاحت کے ساتھ آتا ہے کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ حضور کے بغیر عبادت بھی نہیں کرتے تھے۔ عبادت خدا کا بھی انہیں اگر کنٹرول دیا جاتا کہ عبادت اور ریاضت اللہ کی کرو تو اللہ کی عبادت اور ریاضت کو فوقیت نہیں دیتے تھے، بلکہ مصطفیٰ کی اطاعت اور مصطفیٰ کی محبت کو جو ہے نا وہ اس کو ویلیو دیتے تھے، اس کو مقام دیتے تھے۔ حضرات محترم اب یہاں پر کیا سسٹم، اب یہ سیدنا عثمان غنی نے جب انکار کر دیا کہ میں طواف نہیں کروں گا اس وقت تک کہ جب میں حضور کے پیچھے طواف نہ کر لوں۔ اب اتنی باتیں ہو رہی تھی تو ادھر صحابہ کرام میں یہ افواہ پھیل گئی کہ شاید کفار نے عثمان غنی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اتنی دیر ہو گئی آئے نہیں، واپس انہوں نے پیغام دینا تھا کہ کفار مکہ کا کیا نظریہ ہے، وہ ہمیں آنے دیتے ہیں یا نہیں آنے دیتے؟ تو وہاں پر تو انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم تیرے نبی کو نہیں آنے دیں گے اور تو جتنا مرضی ہے طواف کر۔ تو اب یہاں پر کیا ہوا، اتنی باتوں میں جب اتنی دیر لگی تو ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید سیدنا عثمان غنی کو کفار نے شہید کر دیا، کفار قریش مکہ نے۔ اب یہ افواہ پھیلی تو ادھر کفار نے عثمان کو شہید کر دیا، یہ افواہ جب پھیلی تو کیا ہوا، وہاں پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے ان کے دلوں میں قتل عثمان کا بدلہ لینے کے لیے کفار سے مقابلہ کرنے کا ارادہ پیدا ہو گیا کہ ہم ایسا کریں گے کہ ہمارے عثمان کو انہوں نے قتل کر دیا، ویسے افواہ پھیل گئی تو ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے، بدلہ لیں گے۔ اب یہاں پر بدلہ لینے کے لیے سب صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھوں پر بیعت لی کہ ہم بیعت کرتے ہیں کہ عثمان غنی کو جب شہید کر دیا ہے تو ہم بیعت کرتے ہیں کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے۔
تو اب انتقام لینے کے لیے جو ایک جماعت کا جنگ کا جو بڑا امیر ہوتا ہے اس سے معاہدہ لیا جاتا ہے، اس کے ہاتھوں پہ بیعت لی جاتی ہے کہ ہم پکا یہ تائیہ کرتے ہیں، ہم بیعت کرتے ہیں اس بات کی کہ ہم عثمان کے جو قاتلین ہیں ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ کیا کریں گے؟ ابھی یہ معاملہ نہیں ہوا کہ عثمان شہید ہو گیا، ویسے افواہ پھیلی۔ تو اب یہ کیا ہوا کہ جس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاتھ حضور کے ہاتھوں پر بیعت لے رہے تھے، اب یہاں سے ایک اور نظریہ دیا جاتا ہے کہ حضور کو پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب ہے، اب یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضور کو اپنے غلام صحابی رسول عثمان غنی کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ شہید ہو گئے اور ادھر بیعت بھی دے دی۔ اب میں یہ بتا رہا ہوں اگر حضور کو علم غیب نہیں تھا تو مجھے بتائیں یہ جو قرآن کی آیت نازل ہوئی یہ کس نے نازل کی ہے؟ یہ اللہ کا کلام تھا، تو پھر اللہ کے بارے میں بھی یہ کہنا ہوگا کہ اللہ نے کیوں نہیں بتایا مصطفیٰ کو کہ مصطفیٰ تیرا غلام عثمان شہید نہیں ہوا؟ وہ تو قریش مکہ کے وہاں مدینے میں جو ارد گرد مکہ معظمہ میں جو مسلمانوں کے گھر تھے، صحابہ کے گھر تھے، انہیں خوشخبری سنانے کے لیے گئے تھے کہ عنقریب ہم مکے کو فتح کر لیں گے، یہ بتانے کے لیے گئے تھے۔ تو اب یہاں یہ بتانے کے لیے جب عثمان وہاں پر گئے تو بات چیت کرنے کے بعد جب انہیں یہ مطالبہ منظور نہ ہوا ان کفار کو کہ یہ مطالبہ منظور نہیں ہے، تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہاں کعبۃ اللہ کے ارد گرد جو مسلمانوں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو پہلے کچھ لوگ دور دراز سے مصطفیٰ کریم کا نام سن کر مسلمان ہو گئے تھے، ان کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے گئے تھے کہ عنقریب ہم آنے لگے اور عنقریب جو ہے نا مکہ جو ہے وہ فتح ہو جائے گا، یہ ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ تو اس وقت کیا ہوا، سیدنا عثمان غنی نے یہ میسج ان لوگوں کے گھر میں پہنچایا، اتنی دیر میں یہاں پر افواہ پھیل گئی تھی، اب اتنا ہی ٹائم لگا یہاں افواہ پھیلی۔ تو اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضور کو پتا ہوتا کہ عثمان شہید ہو گئے جبکہ عثمان شہید نہیں ہوئے تھے تو اب حضور کو علم غیب ہوتا۔ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کو ہر غلام کی خبر ہوتی ہے، بلکہ نبی کا معنی یہی ہے خبر والا۔ نبی کا معنی کیا ہے؟ خبر والا۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ کوئی بندہ بھی آپ کے سامنے یہ کہے کہ حضور کو یہ بھی نہیں پتا تھا، یہ بھی نہیں پتا تھا، یہ بھی نہیں پتا تھا۔ ایک مرتبہ میرا 2005 میں بہرکو اسلام آباد میں جب میں خطیب تھا تو وہاں پر ایک بڑے عالم دین تھے، دوسرے مسلک کے بڑے مستند، تو ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کی عطا سے بھی علم غیب نہیں ہے۔ یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ اللہ کی عطا سے بھی لوگ نہیں مانتے کہ اللہ نے نبی کو علم غیب نہیں عطا کیا، حالانکہ قرآن کی 313 آیات میرے رجسٹر کی زینت بن چکی ہیں کہ جس میں نے یہ تخریج کی ہے کہ جس میں 313 آیات سے ثابت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کو ہر قسم کے علوم عطا فرما دیے۔ اور اس میں جب اس بندے نے میرے سامنے دلائل، وہ بڑے پڑھے لکھے عالم تھے اور بڑا گھمنڈ تھا انہیں اپنے علم پر، لیکن جب مصطفیٰ کے غلام کا سامنا کرتے ہیں پھر انہیں منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ تو کیا ہوا، جب بحث چلی تو انہوں نے بڑی دلائلیں پیش کی، قرآن کی یہ آیت ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور کو یہ بھی نہیں پتا، حدیث یہ ہے اس سے یہ پتا چلا کہ حضور کو یہ بھی نہیں پتا چلا۔ اب انہوں نے درجنوں قرآن کے ترجمے کیے اور اپنے مطلب کے کیے اور درجنوں حدیث پڑھی میرے سامنے جس میں یہ ثابت کیا کہ حضور کو یہ بھی پتا نہیں، یعنی کہ قرآن اور حدیث کے دلائل کا مجموعہ بنا کر وہ حضرت صاحب یہ ثابت کر رہے تھے کہ حضور لا علم ہے، حضور کو یہ بھی پتا نہیں، وہ حضور کی لا علمیہ ثابت کر رہے تھے۔ اور میرا کیا موقف تھا کہ میرے مصطفیٰ کریم کو اللہ رب العزت نے ہر چیز کا علم عطا فرما دیا۔ اب مجھے بتائیں ایمانی کیا عقیدہ ہے، جو مصطفیٰ کا علم ثابت کرے یا جو مصطفیٰ کو جاہل ثابت کرے؟ کیونکہ لا علمی جہالت ہوتی ہے۔ تو اب مجھے بتائیں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، حقیقی محبت تو مصطفیٰ سے یہ ہے کہ مصطفیٰ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اللہ رب العزت نے اپنی عطا سے مصطفیٰ کو ہر قسم کا نالج، ہر طرح کا علم عطا فرما دیا ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ کہ حضور کو اللہ رب العزت نے ما کانا و ما یکون کے علم عطا کر دیے۔ ما کانا و ما یکون کسے کہتے ہیں؟ جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے، سب کا علم میرے مصطفیٰ کریم جانتے ہیں۔ اب یہاں پر جب اس نے اتنی دلیلیں پیش کی، میں نے کہا قرآن کی کتنی آیتیں تروڑ مروڑ کر ترجمے آپ نے بیان کیے،
اور حدیثیں سینکڑوں آپ نے میرے سامنے پیش کر، فلاں حدیث سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضور کو پتہ نہیں تھا، حالانکہ اس کا مطلب اور تھا۔ میں نے کہا ان باتوں پر میں نہیں آؤں گا اگر میں سینکڑوں آیتوں پر بحث کرنا شروع کر دوں کہ اس آیت سے تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ حضور کو علم ہے، اور آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ علم اس سے نہیں علمی ثابت ہو رہی ہے، تو یہ لمبا ٹائم لگے گا۔ مختصراً میں نے کہا اب آپ کے پاس جتنے دلائل تھے علمی والے جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضور کو یہ بھی نہیں پتا، تو آپ نے سارے بیان کر دیے، کہنے لگے میرے پاس یہی دلائل ہیں، اور ہمارے علماء اور محققین اور ہمارے کافرین کی بھی یہی اصطلاح ہے، سب کا یہی عقیدہ ہے، اور سب نے یہ ساری قرآن کی آیتیں اور حدیثیں پڑھی جس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ حضور کو یہ بھی علم نہیں تھا، یہ بھی نہیں تھا، یہ بھی نہیں تھا، یہ بھی پتہ نہیں تھا۔ میں نے اس کے مقابلے میں صرف ایک آیت رکھی، اتنی آیتیں اس نے رکھی، اتنی حدیثیں رکھی، لیکن اس کے مقابلے میں صرف میں نے ایک آیت رکھی۔ وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 113، 5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 113۔ صرف ایک آیت میں نے رکھی۔ میں نے کہا ایک آیت ایک طرف رکھیں اور ہزاروں آیتیں جو آپ نے رکھی ہیں، ہزاروں دلائل آپ نے جو رکھے ہیں، کئی آیتیں اور کئی احادیث مبارکہ جس سے آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور کو یہ بھی نہیں پتا، اس کے مقابلے میں فقط مصطفیٰ کا غلام تمہارے سامنے ایک آیت رکھ رہا ہے۔ وہ آیت آپ بھی اپنے ذہن میں اور دل میں نقش کر لیں، کوئی بھی آپ کے سامنے اس طرح کہے کہ حضور کو یہ بھی نہیں پتا تھا، یہ بھی نہیں پتا، یہ ایک آیت سب پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ اب ایک ہوتا ہے لا علمی، یعنی کہ پتہ نہیں تھا، کیا پتہ نہیں تھا، یہ لا علمی ہے۔ اب مجھے بتائیں، پتہ نہیں تھا، وقتی طور پر یہ مان لیتے ہیں کہ پتہ نہیں تھا، لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ بھی نہیں پتا تھا، اس آیت کا انکار ہوگا۔ وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 113۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے نبی، ہم نے ہر چیز کا علم تجھے عطا کر دیا، ہر اس چیز کا علم تجھے عطا کر دیا جو تو نہیں جانتا تھا۔ تو کیا یہ ساری دلائل جو تو نہیں جانتا تھا، میں نے کہا اس بات کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، محبوب جو تم نہیں جانتے تھے، جس کا نالج تجھے نہیں تھا، جس کا تجھے پتا نہیں تھا، وہ ہم نے سب کچھ بتا دیا۔ کیا کیا؟ اب یہ ایک آیت کروڑوں دلائل پر بھاری پڑ جاتی ہے، کیوں کہ جو کروڑوں دلائل اس نے رکھے، اس کا بھی جواب اس میں کہ نہیں جو پتا تھا، اے محبوب جس چیز کا علم تجھے نہیں تھا، جس چیز کا تجھے پتا نہیں تھا، وہ سب کچھ کا علم ہم نے تجھے عطا کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا یہ ایک آیت ان کے لاکھوں دلیلوں پر باری ہے۔ اب اس کے بعد بندہ باہر نہیں نکل سکتا کہ پھر یہ کہے کہ حضور کو یہ بھی نہیں پتا تھا۔ بھائی قرآن یہ کہہ رہا ہے جو نہیں پتا تھا وہ سب کچھ حضور کو بتا دیا گیا۔ تو یہی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا سے مصطفیٰ ہر علم رکھتے ہیں، ہر چیز کا انہیں پتا ہے، ہر غلام کا پتا ہے۔ اب یہاں یہ ایک اور نئی بحث ہے کہ حضور کو کیا پتا ہے اور کیا پتا نہیں، کتنا علم عطا کیا، لیکن اب یہاں پر یہ علم میں نے آپ کے سامنے یہ عقیدہ بیان کر دیا کہ کوئی بھی آپ کے سامنے حضور کی علمی پیش کرے، صرف یہ آیت سورہ نساء آیت نمبر 113 لے لیں، اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ لیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو وہ علم عطا کر دیا جس کا آپ نہیں جانتے تھے۔ تو اب نہیں جاننے والا بھی سسٹم اس کے اندر ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جو نہیں جانتے تھے، تو نہیں جاننے والی جتنی دلیلیں ہیں وہ ساری رد ہو گئی، وہ ساری کی ساری رد ہو گئی۔ اب عقیدہ کیا بنایا جائے کہ حضور سب کچھ جانتے ہیں؟ کیا عقیدہ بنے گا کہ حضور سب کچھ جانتے ہیں، لیکن آگے ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھنا ہوگا کہ ہم حضور کے علم غیب پر کسی چیز کے بارے میں اگر عقیدہ رکھیں کہ حضور یہ بھی جانتے ہیں، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ حضور خود سے جانتے ہیں، بلکہ یہاں یہ قرآن دوسرا عقیدہ یہ دے رہی ہے کہ اللہ کی عطا سے حضور سب کچھ جانتے ہیں۔ جب یہ عقیدہ رکھیں گے تو شرک نہیں ہوگا، اور اگر یہ عقیدہ رکھیں گے اللہ کی عطا کے بغیر حضور سب کچھ جانتے ہیں، تو اس کہنے سے بندہ مشرک ہو جائے گا، پھر بے ایمان ہو جائے گا۔ تو ہم یہی بتا رہے ہیں جو اللہ کی عطا سے حضور کا علم غیب نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے، اور جو حضور کی عطا کے اللہ کی عطا کے بغیر حضور کا علم مانے وہ بھی بے ایمان ہے۔ ہم ایمان والا اسے کہتے ہیں جو اللہ کی عطا سے حضور کو عالم اور علم رکھنے والا کہے، خبر والا کہے۔ حضرات محترم، یہاں پر یہ سسٹم ہوا کہ جس وقت یہ بات پھیلی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ آیت نازل فرما دی
کہ یہ جو بیعت ہو رہی تھی صحابہ اکرام کر رہے تھے، یہ معاہدہ یہ تھا کہ عثمان اگر قتل ہو گئے تو ہم بیعت کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ہاتھوں پر کہ ہم عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ ان کفار اور مشرکین سے لیں گے۔ اس بات پر وہاں پر کیا ہو رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کا اگلا حصہ تو بیان فرما کر حضور نے یہ لفظ استعمال کیے، جب سب صحابہ اکرام نے بیعت لی ان سب کے اوپر میرے مصطفیٰ کریم نے دوسرا ہاتھ رکھا۔ پہلے ایک نیچے ہاتھ تھا جس پر سب صحابہ اکرام بیعت لے رہے تھے، پھر آخر میں میرے مصطفیٰ کریم نے دوسرا ہاتھ رکھا، کیونکہ اپنی طرف سے تو بیعت ایک ہاتھ سے تو کر لی تھی کہ میں بھی تمہیں بیعت کر رہا ہوں، لے رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا امیر ہوں اور تمہارے ساتھ عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لوں گا، کیونکہ امیر کے لیے بھی لازمی ہوتا ہے کہ وہ بھی اس طرح کی محنت کرے، وہ بھی بیعت کرے اور بات اس بیعت پر معاہدہ کرے اور یہ طے کرے کہ میں تمہارے ساتھ ہر حال میں جنگ کروں گا۔ تو اب حضور کا پہلے سے ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا جس پر کئی صحابہ اکرام نے ہاتھ رکھا، بیعت لی کہ ہم بدلہ لیں گے۔ اب میرے مصطفیٰ کریم نے پھر ہاتھ اٹھایا دوسرا اور پھر ان سب صحابہ اکرام کے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھا اور کیا فرمایا؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا فَضَرِبَ بِأَحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا پس یہ جو دوسرا ہاتھ میں نے تمہارے ہاتھوں کے اوپر رکھا ہے یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کس کا ہاتھ ہے؟ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ جس وقت میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا تو اس عثمان کی کیا شان ہوگی جس عثمان کے ہاتھ کو مصطفیٰ اپنا ہاتھ کہہ رہے ہیں، پھر مصطفیٰ کے ہاتھوں کا کیا عالم ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یہ محبوب کے جو ہاتھ ہیں یہ محبوب کے ہاتھ نہیں ہے، بلکہ قرآن کی سورہ فتح کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہا یہ جو گورے گورے ہاتھ ہیں ان پر بیعت لینے والے میرے نبی کے صحابہ، یہ مصطفیٰ کے جو گورے گورے ہاتھ ہیں یہ مصطفیٰ کے ہاتھ نہیں ہے بلکہ یہ ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ کس کے ہاتھ ہیں؟ تو پتہ یہ چلا عثمان کا ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ قرآن کی نص سے پتہ چلا جو مصطفیٰ کا ہاتھ ہے وہ میرے اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو پتہ یہ چلا جس عثمان کی شان کو قرآن بیان کرے اس کو کوئی ملنگ اگر یہ کہے کہ عثمان کے بارے میں بغض رکھے اور میرے نبی کے کسی صحابی کا بغض رکھے اس کا اپنا ہی کچھ بیکا ہوگا اور وہ اپنا ہی کچھ خراب کرے گا، وہ اپنا ہی ایمان خراب کرے گا، وگرنہ عثمان کی شان کو قرآن بھی بیان کرتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی بیان کر رہا ہے۔ اب یہاں پر اس ہاتھ کو میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا ہاتھ قرار دیا، مشکاۃ شریف کے صفحہ نمبر 571 پر بیان۔ اب یہاں پر جس وقت میرے مصطفیٰ کریم نے عثمان کی طرف سے بھی خود بیعت لے لی تو اب یہاں پر سوال یہ آ گیا کہ وہ لفظ جو استعمال کیا جا رہا تھا کہ حضور کو عثمان کی شہادت کا پتہ ہوتا تو یہاں بیعت کیوں ہوتی؟ حضرات محترم اب یہ ذہن میں اس کا جواب بھی اس قرآن کی آیت میں مل جاتا ہے کہ مصطفیٰ کو اگر عثمان کی شہادت کے بارے میں پتہ چل جاتا تو مجھے بتائیں شہید کی بیعت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حضور کا بیعت کرنا اس چیز کی دلالت کرتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کو پتہ تھا کہ عثمان ابھی شہید نہیں ہوئے، عثمان ابھی شہید نہیں ہوئے، کیونکہ ایک بندہ جب قتل ہو گیا تو اس کی طرف سے بیعت کرنا کیا ضروری ہے؟ تو حضور نے بیعت اس لیے کی کہ یہ بتا رہے تھے کہ مجھے پتا ہے کہ عثمان شہید نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات عرض کر دوں کہ جس وقت یہ بیعت لے رہے تھے تو اس بیعت لینے جہاں وہ درخت تھا حدیبیہ کے مقام پر جس درخت کے سائے میں سب صحابہ کرام بیعت لے رہے تھے تو وہاں پر اس درخت کے نیچے بیعت ہو رہی تھی۔ تو اب یہ بیعت کتنی عظمت والی تھی کہ جس مقام پر یہ بیعت ہو رہی تھی وہاں درخت تھا، اللہ رب العزت نے اس درخت کا نام بھی قرآن میں لے لیا اور اللہ رب العزت نے اس نسبت کو بھی نہیں ہٹایا کہ یہ بیعت جو تھی یہ بیعت مصطفیٰ بیعت خدا تھی اور بیعت صحابہ بیعت مصطفیٰ ہے اور بیعت مصطفیٰ بیعت خدا ہے اور بیعت مصطفیٰ بیعت عثمان ہے۔ اس لیے یہاں جس درخت کے نیچے یہ بیعت ہو رہی تھی تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ اب جب یہ بیعت کا معنی ہوتا ہے بک جانا، کیا یہ پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا، بیعت کا مطلب یہ ہم بک گئے
یعنی کہ بندے کا کچھ اختیار نہیں رہتا، بک گیا۔ اب سب صحابہ کرام جب بک رہے تھے تو اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی کہ میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جو بکے، جو مصطفیٰ کا غلام ہو جائے، جو مصطفیٰ کے در میں بک جائے اور مصطفیٰ کا غلام بن جائے، ہم اسے اس عمل سے پہلے، یعنی کہ بیعت کرنا یہ بعد میں عمل ہے۔ قرآن کے اندر جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی کسی نے کوئی کام کیا، اس کام کے کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی اجرت عطا فرمائی کہ میں نے اسے جنت عطا کر دی، جنت میں درجے عطا کر دیے، اسے بخش دیا۔ قرآن اور حدیث کا نچوڑ اب نکالیں تو پہلے عمل کریں گے، اس کے بعد اس کا اجر ملے گا۔ لیکن یہاں جب لوگ بک رہے تھے مصطفیٰ کے ہاتھوں پر تو اللہ نے کہا یہ بکے بعد میں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ نے کہا کہ میں پہلے ہی سے راضی ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب مصطفیٰ سے بکنے کی نیت پر اللہ تبارک تعالیٰ پہلے راضی ہو جاتا ہے، جب عمل کر لیتا ہے تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اب یہاں صحابہ بک رہے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کے بکنے والے عمل سے پہلے، یعنی کہ بیعت کرنے سے پہلے انہیں اجر عطا فرما دیا۔ کہا بیعت بعد میں کرو گے، ہم تم سے پہلے راضی ہو جائیں گے۔ اور قرآن کی آیت نازل فرمائی، لقد رضی اللہ، تحقیق اللہ ان پر راضی ہو گیا۔ کن پر؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب یہ سارے صحابہ اس درخت کے نیچے مصطفیٰ کے ہاتھوں پر بک رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ بک رہے تھے۔ حضرات محترم، یہاں تک یہ کافی ہے انشاءاللہ۔ شان عثمان اگر بیان کریں تو کئی جمعے درکار ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں نے اگر شروع کر لوں تو کئی جمعے لگ جاتے ہیں، 5-8 جمعے تو ایک ہی موضوع پر چل سکتا ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے یہاں پر یہ دوسرے جمعے میں اس طریقے سے جس طرح شان شہادت ان کی بیان کرنا، اگر اس میں بھی کروں تقریباً مجھے 1 گھنٹہ چاہیے۔ تو اس لیے انشاءاللہ اب یہ محرم کا مہینہ ہے، اس لیے ہم اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ صحابہ کے ساتھ اہل بیت کی محبت بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ ہم صحابہ کی محبت کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور اہل بیت کی محبت کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے انشاءاللہ گزشتہ جمعۃ المبارک شان اہل بیت کے اعتبار سے اگر زندگی نے وفا کی تو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔